السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں حمیرہ رانا اور نعیم زبیری۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے آج اسلام آباد میں آلو کے بیج کی پیداوار کے جدید کمپلیکس کا افتتاح کیا۔ شہباز شریف نے رمضان ریلیف پیکج کا تیسرے فریق کے ذریعے آڈٹ کرانے کی ہدایت کی ہے۔ نائب وزیر اعظم نے افغانستان کے ساتھ باہمی تعلقات کے فروغ کے لیے عبوری افغان حکومت سے پائیدار مذاکرات کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ قومی غذائی تحفظ کے وزیر نے کہا ہے کہ ملک میں چینی کا وافر ذخیرہ موجود ہے۔ نیدرلینڈز نے پاکستان کے ساتھ اقتصادی تعلقات مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ صدر نے آج اسلام آباد میں تقسیم اعزازات کی خصوصی تقریب میں مسلح افواج کے افسران کو عسکری اعزازات دیے۔ چیئرمین سینٹ نے کہا ہے کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو متنوع بنانے کا خواہش مند ہے۔ ہنگامی امداد کے قومی ادارے نے دستاویزی پروگراموں کی ایک سیریز کا آغاز کیا ہے جس کا مقصد موسمیاتی تبدیلی سے متعلق آگاہی پیدا کرنا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوج کی جانب سے حریت رہنماؤں اور کارکنوں کی پکڑ دھکڑ کا عمل تیز کرنے کی مذمت کی ہے۔ آج رفح پر جاری اسرائیلی حملوں میں مزید 20 فلسطینی شہید ہو گئے۔ یورپی یونین نے غزہ میں جنگ کے خاتمے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اور پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 5 T20 میچوں کی سیریز کا 5واں اور آخری میچ بدھ کو ویلنگٹن میں کھیلا جائے گا۔ خلاصہ آپ نے سنا۔ خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے نعیم زبیری۔ وزیراعظم شہباز شریف نے ایروپانکس کے جدید طریقے کے ذریعے آلو کے بیج کی پیداوار کے لیے کمپلیکس کا افتتاح کیا ہے۔ آج قومی زرعی تحقیقاتی مرکز اسلام آباد میں اس حوالے سے افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ اقدام سے آلو کا اعلیٰ معیار کا بیج پیدا کرنے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس سے آلو کے بیج کی درآمد پر خرچ ہونے والا غیر ملکی زر مبادلہ بچایا جا سکے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ زراعت ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے کیونکہ پاکستان کی 65% آبادی کاشتکاری سے منسلک ہے۔ زراعت پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے اور آج بھی پاکستان کی آبادی کا تقریباً 65% حصہ دیہاتوں میں زندگی گزارتے ہیں اور پاکستان کے لیے اناج پیدا کرتے ہیں۔ ہمارا کسان بہت محنتی، بہت قابل ہے اور جاڑے اور گرمی میں دن رات محنت کرتا ہے۔ اس کو اگر آج کسی چیز کی ضرورت ہے تو بہترین بیج کی ضرورت ہے، کھاد کی ضرورت ہے اور جینون دوائیوں کی ضرورت ہے، جعلی ادویات کی نہیں۔ اور اگر وفاقی حکومت صوبوں کے ساتھ مل کر کسان کو یہ اشیاء مناسب قیمتوں پر مہیا کر دے تو مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے اندر دوبارہ ایک زرعی انقلاب لایا جا سکتا ہے۔ شہباز شریف نے درآمدی زرعی آلات پر انحصار کرنے کے بجائے ملک میں کمبائن ہارویسٹر اور دیگر زرعی مشینری کی تیاری کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان سالانہ $4.5 ارب کا خوردنی تیل درآمد کرتا ہے اور یہ رقم مقامی طور پر اجناس پیدا کر کے بچائی جا سکتی ہے۔ وزیر اعظم نے آلو کے بیج کی پیداوار کے پلانٹ لگانے میں تعاون کرنے پر جمہوریہ کوریا کا شکریہ بھی ادا کیا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے قومی غذائی تحفظ و تحقیق کے وزیر رانا تنویر حسین نے کہا، ملک وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی قیادت میں سبز انقلاب کی جانب گامزن ہے۔ انہوں نے کہا حکومت زرعی شعبے کی بہتری کے لیے ترقیاتی شراکت داروں کے ساتھ تعاون کر رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے رمضان ریلیف پیکج کا تیسرے فریق کے ذریعے آڈٹ کرانے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں پرائم منسٹر رمضان ریلیف پیکج کے جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے اس پیکج کی شفافیت یقینی بنانے کے لیے اسٹیٹ بینک، نادرا اور ٹیک کمپنیوں کی کاوشوں کو سراہا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ رمضان ریلیف پیکج گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر سمیت ملک بھر میں بلا امتیاز دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مستحق افراد کو انتہائی آسان اور شفاف ڈیجیٹل والیٹ سسٹم کے ذریعے ادائیگیاں کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ دیگر سرکاری اسکیموں کے لیے بھی یہی طریقہ اختیار کیا جائے۔
शहबाज शरीफ ने कहा कि रमज़ान रिलीफ पैकेज के हवाले से टेली कॉम कंपनियों और बैंकों की जानिब से चलाई जाने वाली आगाही मुहिम मज़ीद मौसर बनाई जाए और इसकी जामे रिपोर्ट तैयार की जाए। इजलास को बताया गया कि तकरीबन 63% मुस्तहिक ख़ानदानों को रकूम मिल चुकी हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने माशी इस्तेहकाम के समरात आम आदमी तक पहुँचाने के लिए हुकूमत के अज़्म का इआदा किया है। उन्होंने आज इस्लामाबाद में खाने पीने की अशिया की कीमतें मुस्तहकम रखने के लिए मार्केट में रसद को यकीनी बनाने के हवाले से एक इजलास की सदारत करते हुए कहा कि गुज़िश्ता इक़दामात के मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने पाकिस्तान को अफगानिस्तान के हवाले से दरपेश तहफ़्फ़ुज़ात के इज़ाले और इसके साथ बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए अबूरी अफ़गान हुकूमत के साथ पायदार मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर दिया है। उन्होंने ये बात आज इस्लामाबाद में अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात के सिलसिले में एक इजलास की सदारत करते हुए कही। अफ़गानिस्तान के बारे में पाकिस्तान के ख़ुसूसी नुमाइंदे मोहम्मद सादिक ने अपने हालिया दौरे काबुल के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी, जिसमें अफ़गान हुकाम के साथ अहम रवाबित और दो तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। कौमी तहफ़्फ़ुज़ खुराक के वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि मुल्क में चीनी का वाफिर ज़ख़ीरा मौजूद है और इसकी कोई क़िल्लत नहीं है। उन्होंने आज चीनी की कीमतों के हवाले से गुफ्तगू करते हुए इन इत्तलात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया कि चीनी 180 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से फ़रोख्त हो रही है। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि चीनी किसी भी सूरत 164 रुपये से ज़ायद में फ़रोख्त नहीं करने दी जाएगी और इसकी एक्स मिल कीमत 159 रुपये से ज़ायद नहीं होगी। उन्होंने कहा कि यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 153 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से दस्तयाब है। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने इस्लामाबाद कैरिज फैक्ट्री की पैदावारी सलाहियत बढ़ाने की हिदायत की है। आज फैक्ट्री के दौरे के दौरान उन्हें चीन से मुंतकिल होने वाली टेक्नोलॉजी पर ब्रीफिंग भी दी गई, जिसके तहत पाकिस्तान रेलवे अपनी नई बोगियां तैयार कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद कैरिज फैक्ट्री की जिद्दत पाकिस्तान रेलवे के मुस्तकबिल के लिए अहम है। नीदरलैंड्स ने पाकिस्तान के साथ मजबूत माशी ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए अपने आज़म का इजहार किया है। इस आज़म का इजहार पाकिस्तान में नीदरलैंड्स की सफ़ीर हैनी फोकर ड्राइव्स ने वज़ीर तिजारत जाम कमाल से आज इस्लामाबाद में मुलाकात के दौरान किया। मुलाकात में फ़रीक़ैन ने ज़राअत, टेक्नोलॉजी, माही परवरी और टेक्सटाइल पर ख़ुसूसी तवज्जो के साथ दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर तिजारत ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए नीदरलैंड्स के सरमायाकारों को पाकिस्तान में टेक्सटाइल के शोबे में सरमायाकारी करने की दावत दी। उन्होंने पुरानी मशीनरी को जदीद मशीनरी से तब्दील करने की ज़रूरत पर जोर दिया। वफाकी वज़ीर ने कहा कि GSP+ से कतई नज़र ज़राअत और सनत के शोबों में सरमायाकारी के मौक़े तलाश करने की ज़रूरत है। जाम कमाल ने IT, ज़राअत और काबिल तजदीद तवानाई के शोबों के सरमायाकारों के साथ नीदरलैंड्स के गैर मुल्की तिजारत के वज़ीर को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। IT और टेलीकॉम की वज़ीर शज़ा फातिमा ने मुल्क में डिजिटलाइजेशन और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में नए माशी मौक़े पैदा करने के अमल को तेज़ करने के लिए चीन के साथ शराकत दारी को मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा किया है। ये बात उन्होंने आज इस्लामाबाद में चीन के सफ़ीर जियांग ज़ेडोंग से मुलाकात में कही। इस मौके पर चीन के इदारों में पाकिस्तानी तलबा के लिए मसनूई ज़हानत और डेटा साइंस के शोबों में तरबियती प्रोग्रामों पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में चीनी सफ़ीर ने पाकिस्तान में डिजिटलाइजेशन के लिए पाकिस्तान की हर मुमकिन मदद का इआदा किया। शज़ा फातिमा ने पाकिस्तान की तरक्की के लिए डिजिटल गवर्नेंस के शोबे में चीन से इस्तिफ़ादा करने की ज़रूरत पर जोर दिया। हुकूमत सरमायाकारी को फ़रोग़ देने और मुस्तहकम इक़्तिसादी तरक्की को यकीनी बनाने के लिए तमाम मुमकिन इक़दामात कर रही है। ये बात वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी सनत व पैदावार हारून अख्तर खान ने आज इस्लामाबाद में एंग्रो कॉरपोरेशन के चेयरमैन हुसैन दाऊद से मुलाकात के दौरान कही। हारून अख्तर खान ने इस बात पर जोर दिया कि बड़े पैमाने पर सनती पैदावार के मसाइल के हल के लिए निजी शोबे के साथ इश्तिराक ज़रूरी है। उन्होंने हुकूमत की जानिब से सरमायाकारी को फ़रोग़ देने और सनती तरक्की के लिए साजगार माहौल पैदा करने की मुसलसल कोशिशों को उजागर किया। हारून अख्तर खान ने मज़ीद ऐलान किया कि एक वन विंडो सहूलत मरकज़ कायम किया जा रहा है, जिसका मकसद कारोबारी तरीक़ेकार को आसान बनाना और पाकिस्तान में कारोबार करने की सहूलत को बेहतर बनाना है। उन्होंने कहा कि पायदार सनती तरक्की को यकीनी बनाने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वक्त की अहम ज़रूरत है। हुसैन दाऊद ने हुकूमत के कारोबार दोस्त इक़दामात पर एतमाद का इज़हार करते हुए कहा कि इन इक़दामात से कारोबारी माहौल में बेहतरी आएगी। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने आज ऐवान सदर इस्लामाबाद में तक़सीम एज़ाज़ात की ख़ुसूसी तक़रीब में पाक फ़ौज, बहरिया और फ़ज़ाइया के अफसरान को फ़ौजी एज़ाज़ात दिए।
پاک بحریہ کے کیپٹن سعید عامر رضا کو ستارہ بصالت جبکہ 43 جنرل آفیسرز کو ہلال امتیاز ملٹری کا اعزاز دیا گیا۔ تربت میں ایف سی بلوچستان ساؤتھ نے یوم پاکستان انتہائی جوش و خروش اور ملی جذبے سے منایا۔ اس سلسلے میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا جس میں مقامی اسکولوں کے طلباء سمیت معاشرے کے مختلف طبقات نے شرکت کی۔ ایف سی بلوچستان ساؤتھ کے انسپکٹر جنرل تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ اس موقع پر مقامی عمائدین، نوجوانوں اور دیگر شرکاء نے ملکی اداروں کے ساتھ مل کر دہشت گردی کے خلاف جنگ میں متحد رہنے اور بلوچستان سمیت پورے ملک میں امن و استحکام یقینی بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ سینیٹ کے چیئرمین سید یوسف رضا گیلانی نے کہا ہے کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ تجارت کے فروغ اور کاروباری تعاون پر توجہ دیتے ہوئے دو طرفہ تجارتی تعلقات کو متنوع بنانے کا خواہش مند ہے۔ انہوں نے امریکی ناظم الامور نتالی بیکر سے آج پارلیمنٹ ہاؤس میں ملاقات کے دوران کہا، پاک امریکہ تعلقات آگے بڑھ رہے ہیں اور موجودہ مثبت صورتحال کو برقرار رکھنا بہت ضروری ہے۔ انہوں نے عوامی، سیاسی، پارلیمانی، کاروباری، تعلیمی اور ثقافتی روابط بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے امریکی ناظم الامور نتالی بیکر نے کہا کہ پاکستان بدستور امریکہ کا اہم شراکت دار ہے۔ انہوں نے انسدادی دہشت گردی کے لیے اقدامات پر صدر ٹرمپ کی جانب سے پاکستان کی کوششوں کی تعریف کی۔ ڈپٹی چیئرمین سینیٹ سیدال خان نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین کے درمیان دوستی باہمی احترام، اعتماد اور ترقی کے مشترکہ مقاصد پر مبنی ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں سلک روڈ کلچرل سینٹر میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور چین نے ہر مشکل وقت میں ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے۔ انہوں نے ہر ممکن طریقے سے ان تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ انہوں نے چین پاکستان اقتصادی راہداری کے بارے میں بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ یہ راہداری دونوں ملکوں کے عوام کو جوڑتی ہے اور اس سے معاشی اور علاقائی ترقی کے نئے مواقع پیدا ہو رہے ہیں۔ انہوں نے گوادر بندرگاہ اور اقتصادی راہداری کے دوسرے مرحلے سمیت سی پیک کے اہم منصوبوں کو بھی اجاگر کیا۔ سیدال خان نے پاک چین دوستی اور تجارت اور معیشت میں مزید تعاون کے لیے دونوں ملکوں کی جانب سے مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے ستھرا پنجاب مہم کے تحت صفائی ستھرائی کا جائزہ لینے کے لیے آج صبح لاہور کے مختلف علاقوں کا اچانک دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے سڑکوں، بازاروں، عوامی مقامات کا معائنہ کیا اور صفائی کے انتظامات کا خود جائزہ لیا۔ مریم نواز نے دورے کے دوران سڑکوں کی صفائی ستھرائی کی حالت کا جائزہ لیا اور شہر کے رہائشیوں کے لیے صاف اور سازگار ماحول یقینی بنانے کا عزم ظاہر کیا۔ بعد میں وزیر اعلیٰ نے ہربنسپورہ فیلڈ ہسپتال کا اچانک دورہ کیا اور وہاں طبی سہولیات اور عوام کے لیے صحت عامہ کی خدمات کی فراہمی کا جائزہ لیا۔ انہوں نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب حکومت صحت عامہ کی سہولیات کی بہتری کے لیے پرعزم ہے۔ سندھ حکومت، گوگل اور ٹیک ویلی کے درمیان آج کراچی میں ایک تقریب کے دوران ایک معاہدے پر دستخط کیے گئے جس کے تحت صوبے کی 30 یونیورسٹیز کے طلباء کو 30,000 سے زائد گوگل کیریئر سرٹیفکیٹ وظائف دیے جائیں گے۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان طلباء کو وظائف دینے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ ہنگامی امداد کے قومی ادارے نے ایک دستاویزی سیریز کا آغاز کیا ہے جس کا مقصد موسمیاتی تبدیلی، خطرناک عوامل اور آفات کے حوالے سے بعض حساس ممکنہ علاقوں سے متعلق آگاہی پیدا کرنا ہے۔ یہ اقدام این ڈی ایم اے کا شدید خطرات کے حوالے سے مواصلاتی حکمت عملی کا حصہ ہے جو عوامی سوجھ بوجھ میں اضافے اور آبادیوں میں تیاری کے ماحول کو فروغ دینے کے لیے تشکیل دی گئی۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے سب سے زیادہ متاثرہ 5 ممالک میں شامل ہے اور ان کے منفی اثرات انسانی بقا کے لیے خطرہ بن رہے ہیں۔ متعلقہ سرکاری محکمے انسداد اسمگلنگ کی کارروائیاں کر رہے ہیں۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ ہفتے کے دوران ملک بھر سے سگریٹ کے 23,770 ڈبے، کپڑے کے 195 تھان اور 1,14,000 لیٹر ایرانی تیل ضبط کیا گیا۔ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کو پاکستان چھوڑنے کے لیے دی گئی مہلت میں اب 8 دن باقی ہیں۔ حکومت نے ان افراد کو اس ماہ کی 31 تاریخ تک ملک چھوڑنے کی ڈیڈ لائن دے رکھی ہے۔ حکومت نے یقین دہانی کرائی ہے کہ اس عمل کے دوران کسی سے کوئی سختی نہیں کی جائے گی اور وطن واپس جانے والوں کے لیے خوراک اور صحت کی سہولتوں کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارتی فوج نے مقبوضہ جموں کشمیر کے ضلع کٹھوعہ میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران
فوج کی بھاری نفری تعینات کر دی ہے جسے کمانڈوز، ڈرونز اور جاسوس کتوں کی مدد حاصل ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق ضلع کٹھوعہ کے گھنے جنگلات سمیت کئی علاقوں میں آج دوسرے روز بھی کارروائی جاری رہی۔ ادھر مان نواز باغیوں نے ایک گاڑی کو دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیا جس سے خصوصی ٹاسک فورس کے 2 اہلکار زخمی ہو گئے۔ فورسز شورش زدہ ریاست چھتیس گڑھ کے ضلع بیجاپورہ میں سفر کر رہی تھیں۔ ادھر کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں ایک بیان میں حریت رہنماؤں اور کارکنوں کی بڑھتی ہوئی پکڑ دھکڑ کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ بھارت طاقت کے وحشیانہ استعمال اور ڈرانے دھمکانے اور ہراساں کرنے سے کشمیری عوام کے جذبہ حریت کو کمزور نہیں کر سکتا۔ قطری حکام نے ڈیٹا چوری کرنے اور جاسوسی کے الزامات پر بھارتی آئی ٹی انجینئر امیت گپتا کو گرفتار کر لیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق وہ غیر ملکی اداروں کو حساس معلومات افشاں کرنے کے الزام میں 3 ماہ سے زیر حراست ہے۔ یہ اس نوعیت کا سامنے آنے والا پہلا کیس نہیں ہے۔ قطر 2022 میں اسرائیل کے لیے جاسوسی کرنے والے بھارتی بحریہ کے 8 افسروں کو سزائے موت دے چکا ہے۔ یہ کیس سامنے آنے پر بھارت اور قطر کے درمیان تعلقات کشیدہ ہو گئے ہیں۔ آج رفح پر جاری اسرائیلی حملوں میں مزید 20 فلسطینی شہید ہو گئے۔ فلسطینی محکمہ صحت کے حکام کے مطابق غزہ میں گزشتہ منگل سے دوبارہ شروع کیے گئے حملوں میں اسرائیل نے 700 کے قریب فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے۔ شہداء میں 400 خواتین اور بچے شامل ہیں۔ یورپی یونین نے غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ کاجا کلاس نے قاہرہ میں مصری وزیر خارجہ بدر عبداللتی کے ہمراہ ایک پریس کانفرنس میں اسرائیل کی دوبارہ شروع ہونے والی پرتشدد کارروائیوں کی شدید مذمت کی جس سے غزہ میں بڑے پیمانے پر جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے۔ امریکہ نے آج یمن کے حوثی باغیوں کے ٹھکانوں پر فضائی حملے کیے جن میں کم از کم 1 شخص ہلاک اور 13 زخمی ہو گئے ہیں۔ یمن میں امریکی فضائی حملوں کا آج 10واں روز ہے اور یہ حملے ختم ہونے کے ابھی کوئی آثار نظر نہیں آ رہے۔ جنوبی کوریا کی آئینی عدالت نے مواخذے کو مسترد کرتے ہوئے وزیر اعظم ہان ڈک سو کو قائم مقام صدر کے عہدے پر بحال کر دیا ہے۔ ملک میں کئی مہینے سے جاری سیاسی کشیدگی کے بعد عدالت نے ہان ڈک کی فوری بحالی کا حکم دیا۔ انہوں نے صدر یون سک سیول کی جگہ قائم مقام صدر کا عہدہ سنبھالا تھا جنہیں دسمبر میں مارشل لا نافذ کرنے پر مواخذے کے ذریعے صدارت سے ہٹا دیا گیا تھا۔ آج تپ دق کی روک تھام کا عالمی دن منایا گیا۔ رواں برس اس دن کا موضوع تھا ہم ٹی بی کا خاتمہ کر سکتے ہیں اور اس کے لیے عزم، سرمایہ کاری اور خدمات کی فراہمی کی ضرورت ہے۔ یہ دن ٹی بی کے خاتمے کے لیے مقامی، قومی اور بین الاقوامی سطح پر جاری کوششوں کی عکاسی اور عزم کو مزید مضبوط کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ ریڈیو پاکستان خبرنامے کے فوراً بعد اپنے قومی نشریاتی رابطے پر تپ دق کی روک تھام کے عالمی دن کے سلسلے میں ایک مذاکرہ نشر کرے گا۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ ریڈیو خبرنامے میں اب وقت ہوا ہے کھیلوں کی خبروں کا۔ آئیے سنتے ہیں ہمیرا رانا سے۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 5 ٹی20 میچوں کی سیریز کا 5واں اور آخری میچ بدھ کو ویلنگٹن میں کھیلا جائے گا۔ نیوزی لینڈ پہلے ہی سیریز 3-1 سے جیت چکا ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کرکٹ بورڈز نے مئی اور جولائی میں اپنی 2 طرفہ سیریز سے ون ڈے انٹرنیشنل میچ ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پی سی بی کے ایک عہدیدار نے بنگلہ دیشی ذرائع ابلاغ کے ادارے کو تصدیق کی کہ یہ اقدام آئندہ برس فروری میں بھارت اور سری لنکا میں ہونے والی ٹی20 عالمی کپ ٹورنامنٹ کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے دونوں ٹیمیں اس سال ستمبر میں کھیلے جانے والے ٹی20 ایشیا کپ میں بھی شرکت کریں گی۔ ابتدائی طور پر بنگلہ دیش نے فیوچر ٹورزم پروگرام کے مطابق مئی میں 3 ون ڈے اور 3 ٹی20 میچوں کے لیے پاکستان کا دورہ کرنا تھا، لیکن اب یہ دورہ 5 ٹی20 میچوں پر مشتمل ہوگا۔ اسی طرح بنگلہ دیش نے فیوچر ٹورز پروگرام سے باہر 3 ون ڈے میچوں کے لیے پاکستان کی میزبانی کرنا تھی، لیکن اب یہ سیریز 3 ٹی20 میچوں کی سیریز میں تبدیل کر دی گئی ہے۔ مظلوم کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی اور کشمیری شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے 3 روزہ کشمیر سپر لیگ کرکٹ ٹورنامنٹ کے انعقاد کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ٹورنامنٹ کا آغاز عید الفطر کے روز ضلع جھنگ کی تحصیل احمد پور سیال میں ہوگا۔ ڈاکٹر ذوالفقار کو ٹورنامنٹ کی منتظم کمیٹی کا چیئرمین مقرر کیا گیا ہے۔ لیگ میں لاہور، فیصل آباد، جھنگ، احمد پور سیال، ٹوبہ ٹیک سنگھ، شورکوٹ اور دیگر علاقوں کی ٹیمیں شرکت کریں گی۔ ایبٹاباد اور ملتان ریجنز نے ملک بھر میں کھیلے جا رہے نیشنل ٹی20 کپ کے سیمی فائنلز کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ فیصل آباد میں کھیلے گئے پہلے کوارٹر فائنل میں ایبٹاباد نے لاہور وائٹ کو 6 وکٹوں سے شکست دی اور دوسرے کوارٹر فائنل میں ملتان نے دفاعی چیمپئن کراچی وائٹس کو اسی مقام پر 7 رن سے مات دی۔
AKG گراؤنڈ کراچی میں اسٹارم وارriors نے فائنل میں یونائیٹڈ ہریکینز کو 8 رن سے ہرا کر آغا خان جم خانہ پریمیئر لیگ جیت لیا ہے۔ نصیب نور علی کو 400 رنز کے ساتھ ٹورنامنٹ اور فائنل کا بہترین بلے باز قرار دیا گیا۔ شایان علی کو 11 وکٹوں کے ساتھ ٹورنامنٹ کا بہترین بولر اور سعود اسلام کو 400 رنز اور 7 وکٹوں کے ساتھ ٹورنامنٹ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ اسلام آباد اولمپک ایسوسی ایشن نے کراچی میں آئندہ ہونے والی نیشنل گیمز میں مکمل شرکت کا فیصلہ کیا ہے۔ اس حوالے سے فیصلہ اسلام آباد اولمپک ایسوسی ایشن کی ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں ہوا۔ اجلاس میں بہتر تیاریوں اور مؤثر رابطے کو فروغ دینے کے لیے مختلف کمیٹیاں تشکیل دینے کا بھی اعلان کیا۔ اور پاکستان اسپورٹس کمپلیکس میں آل پاکستان رمضان باسکٹ بال ٹورنامنٹ کا فائنل وابڈا اے نے وابڈا بی کو ہرا کر جیت لیا۔ ٹورنامنٹ کا انعقاد فیڈرل باسکٹ بال ایسوسی ایشن نے پاکستان باسکٹ بال فیڈریشن کے اشتراک سے کیا تھا۔ اس سے پہلے وابڈا اے نے پہلے سیمی فائنل میں POFA اور دوسرے سیمی فائنل میں وابڈا بی نے وابڈا سی کو شکست دی تھی۔ یہ تو تھی کھیل کے میدان سے کچھ خبریں، اور اب کچھ خبریں سنتے ہیں تجارت سے متعلق۔ مصر نے پاکستان کے ساتھ تجارتی اور معاشی تعلقات اور کاروباری وفود کے باہمی تبادلوں کو فروغ دینے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ یہ بات پاکستان میں مصر کے سفیر ڈاکٹر محمد عبدالحمید حسن نے آج اسلام آباد میں اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر ناصر منصور قریشی سے ملاقات میں کہی۔ مصری سفیر نے پاکستانی تاجروں کو توانائی، سیاحت اور بنیادی ڈھانچے جیسے شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع تلاش کرنے کی دعوت دی۔ ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تجارت بڑھانے اور معاشی تعاون کو مستحکم بنانے پر غور کیا گیا۔ فریقین نے ٹیکسٹائل، ادویہ سازی، زراعت اور تعمیراتی مواد جیسے اہم شعبوں میں تجارت بڑھانے کے مواقع تلاش کرنے پر تبادلہ خیال بھی کیا۔ کارپیٹ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کے چیئرپرسن اعجاز الرحمان نے کہا ہے کہ تمام شراکت داروں اور متعلقہ حکومتی اداروں کو ہاتھ سے بنے ہوئے قالینوں کی برآمدات کے فروغ کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے۔ ایک بیان میں انہوں نے حکومت پر زور دیا کہ وہ اس حوالے سے سنجیدہ اقدامات کرے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا۔ KSE 100 انڈیکس 2002 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 1,16,439 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 311 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 369 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج پاک الیکٹران کے سب سے زیادہ 28 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ آج مجموعی طور پر 468 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 124 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 266 میں کمی، جبکہ 78 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ رفان میز پروڈکٹس لمیٹڈ کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 57 روپے 7 پیسے کا اضافہ، جبکہ سروسز انڈسٹریز لمیٹڈ کے حصص کی قیمتوں میں 82 روپے 56 پیسے کی کمی ہوئی۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی۔ امریکی ڈالر قیمت خرید 280 روپے 15 پیسے اور قیمت فروخت 280 روپے 65 پیسے، پاؤنڈ سٹرلنگ 361 روپے 79 پیسے اور 362 روپے 43 پیسے، یورو 303 روپے 14 پیسے اور 303 روپے 68 پیسے، سعودی ریال 74 روپے 68 پیسے اور 74 روپے 82 پیسے، جاپانی ین قیمت خرید 1 روپے 87 پیسے اور قیمت فروخت بھی 1 روپے 87 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,73,920 روپے رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 2,67,292 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی، جس میں سے 1,45,044 میٹرک ٹن برآمدی اور 1,22,248 میٹرک ٹن درآمدی سامان شامل تھا۔ یہ تھیں کچھ اہم تجارتی خبریں، اور اب کچھ خبریں ریڈیو خبر نامے میں شامل کرتے ہیں فن کی دنیا سے۔ سلمان علی نے ممتاز دانشور، شاعر، محقق، ناقد، سفرنامہ نگار اور صحافی ڈاکٹر زاہد منیر عامر کی مطبوعات کی فہرست ترتیب دی ہے اور انہیں شائع کیا ہے۔ کتاب ڈاکٹر زاہد منیر عامر کی کتابوں، مضامین، کالموں، لیکچرز اور تھیسس کی مکمل فہرست پر مبنی ہے۔ کتاب کو قلم فاؤنڈیشن انٹرنیشنل نے شائع کیا ہے۔ قلم فاؤنڈیشن انٹرنیشنل لاہور نے شورش کاشمیری کی کتاب موت سے واپسی کو دوبارہ شائع کیا ہے۔ کتاب ممتاز صحافی، ادیب، شاعر اور مقرر آغا شورش کاشمیری کی جنرل ایوب دور کے دوران جیل کے دنوں کی کہانی ہے۔ اور ورلڈ سٹی آف لاہور اتھارٹی نے شالامار باغ کی خستہ حال مغربی دیوار اور دروازے کے تحفظ اور بحالی کے لیے 15 کروڑ 90 لاکھ روپے کا
PC-1 تیار کیا ہے جو منظوری کے لیے جلد پنجاب حکومت کو بھجوایا جائے گا۔ اتھارٹی کے ایک اعلی افسر کے مطابق ادارہ پہلے ہی 1,40,00,00,000 روپے کی لاگت سے شالامار باغ کی سڑکی دیوار کو محفوظ بنانے کا کام مکمل کر چکا ہے، جبکہ مرکزی دروازے پر کام جاری ہے۔ اس پر 7.5 کروڑ روپے لاگت آئے گی جو اگلے ماہ کے آخر تک مکمل کر لیا جائے گا۔ مختصر وقت میں WCLA نے باغ کی چھتوں کی مرمت کے ساتھ اس کی خوبصورتی کو بحال کرنے کے لیے گھاس اور تزئین و آرائش سمیت اہم چیزوں کو مستحکم بنانے پر توجہ دیتے ہوئے بحالی کی اہم کوششیں کی ہیں۔ یہ تو تھی انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے کچھ خبریں، اب آپ کو لیے چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ چینی سائنسدانوں نے چاند کے اس حصے پر ریڈیو ٹیلیسکوپ لگانے کا خیال پیش کیا ہے جو زمین سے نظر نہیں آتا۔ چینی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق یہ ریڈیو ٹیلیسکوپ 2030 کی دہائی میں چاند پر مکمل کی جائے گی۔ یہ ٹیلیسکوپ تتلی کی ساخت کے 7,200 وائر اینٹینوں پر مشتمل ہوگی اور یہ اینٹینے 30 کلومیٹر رقبے پر پھیلے ہوں گے۔ اس ریڈیو ٹیلیسکوپ سے کائنات کے مختلف رازوں کو جاننے کی کوشش کی جائے گی۔ چاند پر ہونے کی وجہ سے ٹیلیسکوپ کے لیے سیاروں، کہکشاؤں اور بلیک ہولز کے ریڈیو سگنلز کو پکڑنا زیادہ آسان ہوگا۔ اس ریڈیو ٹیلیسکوپ کی تعمیر چین کی جانب سے بھیجے جانے والے چینگ E7 اور E8 مشن سے شروع ہونے کا امکان ہے۔ چینگ E7 مشن کو 2026 اور E8 کو 2028 میں چاند پر روانہ کیا جائے گا۔ شور والے ماحول میں کان کے پردے پر آواز کو روکنے کے لیے عام طور پر ایئر پلگ پہنا جاتا ہے جو کسی شخص میں ٹینیٹس کے خطرے کو کم کر دیتا ہے۔ ٹینیٹس وہ حالت ہے جو کسی کے کانوں میں گھنٹیوں کی آواز پیدا کرتی ہے، لیکن اب ایک نئی تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ زیادہ پھل اور فائبر کھانے یا زیادہ دودھ یا کافی کا استعمال بھی کانوں میں گونجنے والی ان پریشان کن اور مسلسل آوازوں کو روک سکتا ہے۔ محققین نے BMJ جرنل میں رپورٹ کیا کہ سادہ غذا میں تبدیلیاں لوگوں کے ٹینیٹس کے خطرے کو کم کرتی ہیں۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات محمد جنید سے۔ اس وقت موسمی سیارے سے لی گئی تصویر کے مطابق شمال مشرقی بلوچستان، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور خطہ پٹوہار میں مطلع جزوی ابرآلود ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، شمال مشرقی بلوچستان، خطہ پٹوہار اور کشمیر میں چند مقامات پر تیز ہواؤں، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم خشک جبکہ میدانی علاقوں میں دن کے اوقات میں گرم رہنے کا امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ میدانی علاقوں میں گرم رہا۔ آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل: سب سے زیادہ درجہ حرارت مٹی میں 42 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، شہید بنظیر آباد میں 41 ڈگری سینٹی گریڈ، چور اور دادو میں 40 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ دیگر اہم شہروں کی زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل: اسلام آباد میں 31 ڈگری سینٹی گریڈ، مری 21، لاہور 33، کراچی 36، پشاور 30، کوئٹہ 28، مظفر آباد 29، گلگت 23، اسکردو 17، سری نگر 22، جموں 31، لے 6، پلوامہ 21، اننت ناگ 20 اور شوپیاں میں 21 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سماعت کیجیے۔ وزیر اعظم نے آج اسلام آباد میں آلو کے بیج کی پیداوار کے جدید کمپلیکس کا افتتاح کیا۔ شہباز شریف نے رمضان ریلیف پیکج کا تیسرے فریق کے ذریعے آڈٹ کرانے کی ہدایت کی ہے۔ نائب وزیر اعظم نے افغانستان کے ساتھ باہمی تعلقات کے فروغ کے لیے عبوری افغان حکومت سے پائیدار مذاکرات کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ قومی غذائی تحفظ کے وزیر نے کہا ہے کہ ملک میں چینی کا وافر ذخیرہ موجود ہے۔ نیدرلینڈز نے پاکستان کے ساتھ اقتصادی تعلقات مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ صدر نے آج اسلام آباد میں تقسیم اعزازات کی خصوصی تقریب میں مسلح افواج کے افسران کو عسکری اعزازات دیے۔ سینٹ نے کہا ہے کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو متنوع بنانے کا خواہش مند ہے۔ ہنگامی امداد کے قومی ادارے نے دستاویزی پروگراموں کی ایک سیریز کا آغاز کیا ہے جس کا مقصد موسمیاتی تبدیلی سے متعلق آگاہی پیدا کرنا ہے۔ آج رفح پر جاری اسرائیلی حملوں میں مزید 20 فلسطینی شہید ہو گئے۔ یورپی یونین نے غزہ میں جنگ کے خاتمے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 5 T20 میچوں کی سیریز کا 5واں اور آخری میچ بدھ کو ویلنگٹن میں کھیلا جائے گا۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے محمد رضوان اوپل،
سپروائزر شعبہ اردو منصور الرشید، مدیر ہوم ڈیسک یاسر اسلم، مدیر فورن ڈیسک متی اللہ، نیوز پروڈیوسر حماد کیانی، مدیر اعلیٰ سعید احمد قریشی، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی نعیم زبیری اور حمیرہ رانا اپنی نیوز ٹیم کے ہمراہ آپ سے چاہتے ہیں اجازت۔ اللہ حامی و ناصر۔